عزیز بھائیوں، آج ذرا آنکھیں کھولو، دل سے دیکھو، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان رو رہا ہے۔ کہیں مائیں اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھا رہی ہیں، کہیں بچے ملبے تلے دبے ہیں، کہیں مظلوم قید خانوں میں کرہ رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں آخر یہ حالات صرف مسلمانوں پر ہی کیوں؟ یہ سوال تلوار کی طرح دل کو چیرتا ہے، لیکن جب قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ کبھی وہ امت تھی جو قرآن سے جیتی تھی، جس کی زبان پر اللہ ہوتا تھا، دل میں ایمان ہوتا تھا۔ آج قرآن الماریوں میں بند ہے، موبائل میں بے حیائی کے پیغام کھلے ہیں۔ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی رک گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب و میری سنت۔ لیکن آج افسوس، ہم نے سنتوں کو چھوڑ کر فیشن اپنا لیا، ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر نیند کو پسند کیا، ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، جب زنا عام ہو جائے، جھوٹ روز کا معمول بن جائے، سود کو تجارت کہا جائے، حیا ختم ہو جائے، شرم مٹ جائے، تو اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ یہ آفات، یہ زلزلے، یہ جنگیں، یہ سب تنبیہ ہے، سزا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندو پلٹ آؤ، توبہ کرو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک زمانہ تھا جب ایک مسلمان پر ظلم ہوتا دوسرا ملک کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج امت ٹکڑوں میں پڑ چکی ہے، قوم، ذات، زبان، ملک کے نام پر تقسیم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج مسلمان سے نفرت کرتا ہے، آج مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہم ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، دشمن ہمیں کھا رہا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تم دنیا کی محبت، موت کا ڈر دل میں پیدا کر لو گے، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم مال کے لیے، کرسی کے لیے، شہرت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کے لیے قربانی دینے والا نہیں رہا۔ پہلے مسلمان جان دیتے تھے مگر ایمان نہیں بیچتے تھے، آج لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں مگر دنیا نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائیوں، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت آج بھی زندہ ہے، بس ہم بدل جائیں، تقدیر بدل سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ آؤ آج فیصلہ کرو کہ ہم قرآن کو پھر سے تھامیں گے، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، جھوٹ چھوڑ دیں گے، حرام چھوڑ دیں گے، امت کو جوڑنے والے بنیں گے، توڑنے والے نہیں۔ شاعر کا پیغام، شاعر نے کہا تھا اگر مسلمان اپنی حقیقت پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ وہی قرآن، وہی نبی، وہی کلمہ، وہی ایمان، بس دل بدلنے کی دیری ہے، تقدیر بدل جائے گی۔ اے اللہ، ہم نے تجھے بھلا دیا تو ہمیں یاد رکھ، ہم نے گناہ کیا تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی واپس لا، ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر، امت مسلمہ کو ایک کر دے، ہم پر چھائے ہوئے اندھیروں کو نور سے بدل دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔